بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آج ہم نے کتاب پڑھنی ہے عقائد میں احتیاط کے تقاضے کہ ہمارے عقائد کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس وقت اسلام اور مسلمانوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ تین گروہ ہیں، ایک گروہ ہے مقصرین کا جو ہر شان میں کمی کی کوشش کرتے اور انکار کرتے ہیں، اور ایک گروہ ہے مفردین کا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور ایک گروہ ہے معتدلین کا، وہ لوگ جو راہ اعتدال میں ہیں، بین بین سینٹر میں ہیں، جو حقیقت کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ ان مسائل میں سے کہ جہاں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو چکے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے، یہ جو بیٹا لکھا ہے صیغہ خطاب کے ساتھ صلاۃ و سلام میں راہ اعتدال کیا ہے؟ صیغہ خطاب کے ساتھ، صیغہ خطاب کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ یا رسول اللہ کہنا کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بنیادی سوال یہ، اور بیٹا میں نے آپ سب کو اکٹھا بھی اسی لیے کیا ہے کہ یہ سوال اکثر ہم سے ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کے پکارنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا اس کو پکارا جاتا ہے جو ہمارے سامنے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب نبی پاک کو یا کہہ کے نہیں پکار سکتے۔ یا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ادھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روزہ انور تو مدینے میں ہے، تو یہ ہم یا کہہ کے پکاریں گے تو یہ شرک ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ یا ہم بات کر کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ المدد، یا علی مدد بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ لوگ اس کو بھی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک گروہ ہے جو اس کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدد صرف اللہ سے مانگو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، جو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ اور پھر یہ جو مسئلہ ہے کہ یا کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا، تو کیا ہم حضور کو یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اب دیکھیں جو اہل سنت کی مساجد وہاں پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا رسول اللہ، اور کچھ دوسرے لوگوں کی مساجد ہے وہاں پہ یا نہیں لکھا ہوتا، اللہ محمد یہ لفظ لکھا ہوتا ہے۔ تو کیا یا رسول اللہ یا محمد کہنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ ہمارا آج کا سوال ہے۔ اس میں جو گروہ مقصرین ہیں، یہ آپ کو سوال سمجھ آ گیا بیٹا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اب سوال سمجھنے کے بعد اب اس پہ آ گیا ہے دو گروہ ہیں، ایک ہے مقصرین کا گروہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قبر میں ہیں، تو اب حضور کو ہم یا کہہ کے مخاطب نہیں کر سکتے، کیونکہ جو قبروں میں وہ ہماری بات سن نہیں سکتے، اور پھر اتنی دور سے سننا تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جو اہل سنت ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا کہہ کے پکارنا جائز ہی نہیں بلکہ بہت اچھا کام ہے، جائز ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا کام ہے۔ اب ظاہر ہے اگر ہم اہل سنت جو ہم راہ اعتدال میں ہیں، معتدل لوگ ہیں، اگر ہم یہ کہتے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اب اس سلسلے میں جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے آیت مقدسہ، اللہ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء رسولی، لا تجعلوا دعاء رسولی بینکم کا دعاء بعضکم بعضا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے مسلمانوں نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کی مثل بلاتے ہو یا پکارتے ہو۔ آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اے مسلمانوں نبی پاک کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب یہ
آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا. جب ہم پس منظر اور شان نزول پڑھیں گے نا تو ہمیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اصل چیز کیا ہے. تو بیٹا اس میں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ کلمہ پڑھتے مسلمان ہوتے تو عرب کے رسم و رواج کے مطابق عرب کے اندر عمومی طور پر چھوٹا یا بڑا عمومی طور پر اس کو مطلب نام سے پکارتے ہیں. تو وہ لوگ آ کے کہتے ہیں یا محمد. اکثر لوگ جب حضور کے پاس آتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا محمد یا ابا القاسم. یہ دو یا حضور کی کنیت لیتے، یا ابا القاسم کہتے یا محمد کہتے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا نہ کہو، بلکہ کہو یا نبی اللہ یا رسول اللہ. کیا کہنا ہے؟ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. تو صحابہ کرام اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. تو حضور کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ پھر اللہ کا حکم ہوگا اور صحابہ کی سنت ہوگی. اب اس کے بعد اگلا سوال پھر بیٹا اس میں برقرار ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز تو تب تک تھی جب تک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تھے. جب حضور دنیا سے چلے گئے تو اب پھر یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنا نہیں چاہیے. یہ میری بات سمجھ آئی ہے؟ پہلی بات میں نے یہ کی کہ اللہ نے کہا کہ جب جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے نہ پکارو. تو لوگ یا محمد یا ابا القاسم کہتے. اللہ نے کہا کہ نہیں، تم یا نبی اللہ کو یا رسول اللہ کو. تو اس بات پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز تو حضور کے ظاہری زمانے تک تھی کہ جب ہمارے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تھے تو ہم ان کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ سکتے ہیں. اب ہمارے سامنے تو نہیں ہے. جب ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر ہم کیوں پکاریں؟ یہ بات سمجھائیے بیٹا. اچھا اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اولا کا معنی ہے قریب. اولا کا معنی کیا ہے؟ قریب. اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کے ان سے زیادہ قریب ہے. کیا بیٹا آیت ہے قرآن کی کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کے ان کے زیادہ. اولا کا معنی قریب بھی ہے اور اولا کا معنی حقدار بھی ہے. ان دو اس کے معنی بیان کیے گئے. ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ جتنے ہم اپنی جانوں کے مالک ہیں نا، ہم سے بڑھ کے ہمارے نبی ہماری جانوں کے مالک ہیں. یہ بیٹا بڑی محبت والی اور بڑی عقیدے والی بات ہے کہ جتنا ہمیں اپنی جان پہ اپنے دل پہ قابو ہے نا، تو ہمارا دل ہم سے زیادہ نبی پاک کا تابع ہونا چاہیے. ہماری دلوں کے ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ ہمارے آقا مالک ہے. ہماری ہر چیز، جان مال اولاد، ہر چیز جو حضور کے قدموں پہ قربان، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالک ہیں. اور دوسرا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب ہیں. تو جب آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے ان جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو پھر ہمیں آج بھی جب ہم نے حضور کو پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے؟ یا نبی اللہ کہہ کے یا رسول اللہ کہہ کے. اور پھر آگے ہیں بیٹا، ہم اتحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ کیوں جی بیٹا کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں تحیات میں. السلام علیکہ ایھا النبی کا معنی کیا ہے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو. اے نبی آپ پر. تو جب ہم نماز کے اندر یہ کہتے اے نبی آپ پر سلام ہو، تو اس پہ آپ جس محدث کو اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے نام ہیں، ملا علی قاری ہیں، علامہ سیوطی ہیں، امام غزالی ہیں، امام قسطلانی ہیں، اور امام طیبی ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان سارے بزرگوں نے ایک ہی بات کی ہے. آپ کے پاس بیٹا ریٹن نوٹس آ جائیں گے، پھر اس میں آپ کو تفصیلی چیز مل جائے گی. سب نے ایک ہی بات کی ہے
کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں نا، اس وقت ہمارے دل میں نبی پاک کا تصور ہونا چاہیے، نبی پاک کا خیال ہونا چاہیے، اور حضور کو ہم اپنے پاس حاضر ناظر سمجھ کر پھر حضور پر سلام پڑھیں، حضور کو اپنے قریب اور حاضر ناظر جان کر پھر ان پر سلام پڑھیں۔ تو یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے نماز کے اندر۔ تو جب ہم نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا جائز ہے، تو نماز کے بعد بھی یا نبی اللہ یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے۔ اور پھر اس کی بیٹا ایک اور دلیل ہے، وہ آخری دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں، یہ میں نے شارٹ دلیلیں دی ہیں تاکہ آپ کو بیٹا ڈاؤٹ نہ رہے۔ جب ہم سرکار کے روزے پہ جاتے ہیں نا، آپ میں سے کسی کو یہ شرف ملا ہے سرکار کے روزے پہ جانے کا؟ چلے اللہ تعالیٰ سب کو یہ شرف عطا فرمائے۔ تو جب حضور کے ہم روزے کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہاں پہ سنہری جالیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ کسی بھی یہ یوٹیوب پہ دیکھیے یا ویسے ویڈیو دیکھیں نا حضور کے روزے کی جالیوں، یہ وہاں پہ 3 جملے لکھے ہیں۔ ایک بڑا سراہ ہے سونے کا بنا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سے آگے ایک چھوٹا سراہ ہے، اس پہ لکھا ہے السلام علیک یا ابا بکر۔ اور تیسرا پھر ایک اور سراہ ہے، اس پہ لکھا ہے السلام علیک یا عمر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ والسلام علیحدہ لکھا ہے، حضرت ابو بکر پہ علیحدہ ہے اور حضرت عمر پہ علیحدہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ایک روزہ رسول پہ جاتے ہیں تو ساری دنیا وہاں پہ جاتی ہے، تو وہاں پہ جا کے سرکار کے روزے کو پڑھ لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جب ہم روزے پہ جا کے پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، جب ہم حضور کے روزے پہ جا کے وہاں پہ لکھا بھی ہے وہاں پڑھتے بھی ہیں تو یہاں پر بھی پڑھنا جائز ہے۔ اچھا چھوٹی سی بات ایک اور ذہن میں آ گئی، جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم یا، ہم یا کہہ کے پکارتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر، یہ پڑھتے ہیں نا۔ تو جب ہم عام قبر والوں عام مسلمانوں کو یا کہہ کے سلام کر سکتے ہیں تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یا کہہ کے سلام کر سکتے ہیں۔ یہ بیٹا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا، کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ تو آج کے بعد اگر کوئی آپ سے بات کرے کہ جی یا کہنا جائز نہیں ہے، آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں، یہ تحیات للہ، یہ نبی پاک کا درود و سلام پڑھنا، یہ قبرستان جا کے یا کہہ کے کہنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔